دن بھر میں محبت و پیار کے ساتھ ایک مرتبہ دیکھ لے گا، اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آج ایک شخص جاتا ہے حج کرنے کے لیے 5 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے، لیکن گارنٹی ہے حج قبول ہے؟ اکثر حاجی حج کر کے آتے ہیں، حاجی کم پاجی زیادہ ہوتے ہیں۔ پہلے تو نماز پڑھتا بھی تھا، آیا تو سوچا کہ سب تو معاف کرا لیا، اب جمعہ پڑھ رہا ہے، جمعہ میں بھی آتا ہے تو سڑا چپل چھوڑ جاتا ہے اور کسی کا بڑھیا چپل پہن کے نکل لیتا ہے۔ آج پوزیشن یہ ہو گئی ہے میرے دوستو، پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، لاکھوں روپے خرچ کیے، 10 لاکھ روپے خرچ کیے، حج قبول ہے کہ نہیں یہ گارنٹی نہیں ہے، لیکن میرے پیارے رسول یہاں گارنٹی دے رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں کہ جو شخص ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اپنے بوڑھے ماں باپ کے چہرے کو دن بھر میں ایک مرتبہ دیکھ لے گا، اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی اور کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، صحابہ بھی بڑے نرالے ہوتے تھے نا، اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ مثل ستارے کے ہیں، جو ان کی اقتداء کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ سرکار کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر کوئی ایک مرتبہ کے بجائے 2 مرتبہ دیکھ لے تب، 2 مرتبہ دیکھ لے تب، سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے بوڑھے ماں باپ کے چہرے کو دن بھر میں محبت و پیار کے ساتھ 2 مرتبہ دیکھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 2 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی اور کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، اگر کوئی 3 مرتبہ دیکھ لیتا، بول کے بولو، کرم پر کرم، کرم پر کرم سرکار فرما رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی 3 مرتبہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے چہرے کو دن بھر میں محبت و پیار کے ساتھ دیکھ لے، صرف دیکھنے کی بات، ابھی کام کرنے کی بات نہیں ہے، دیکھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 3 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہی نہیں، سرکار فرماتے ہیں سنو میرے صحابہ، جو شخص جتنی مرتبہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے چہرے کو دن بھر میں محبت و پیار کے ساتھ دیکھتا جائے گا، اللہ اسے اتنے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا جائے گا۔ کہ ماں باپ زمین پر ہیں تب بھی تمہارے لیے نعمت ہے، جھوم کے بولو، یہ ماں باپ زمین پر ہے، باحیات ہے، زندہ ہے، تب بھی تمہارے لیے نعمت و رحمت ہے، اور زمین میں ہے تب بھی تمہارے لیے نعمت و رحمت ہے، جھوم کے بولو اور تڑپ کر بولو۔ یہ آخری بات ہے دوستو، دونوں صورت میں آپ کے لیے رحمت۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اگر وہ باحیات ہیں، ان کی خدمت کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اللہ اس کے روزی میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اللہ اوپر رحمتوں کی بارشیں عطا فرماتا ہے، اور جب دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے مغفرت کی دعا جو اولادیں اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، جو دنیا سے چلے جائے، وہ ماں باپ جو دنیا سے چلے جائے، اولادیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرماتا ہے، ان کے روزگار میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ماں باپ زمین پر ہے تب بھی اولادوں کے لیے نعمت ہے۔ ماں باپ اگر راضی ہے تو عبادت قبول، نماز قبول ہے اگر ماں باپ راضی ہیں، روزہ قبول ہے اگر ماں باپ راضی ہیں، حج قبول ہے اگر ماں باپ راضی ہیں، ساری عبادتیں قبول ہے اگر ماں باپ راضی ہیں، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ ٹائم میرا ہو گیا ہے، لیکن 1 منٹ اگر آپ دو تو میں بول دوں، بڑی اچھی بات یاد ہے حضرت، بالکل یہ ہمارے دیکھیں بہت اچھی تقریر، بڑی اچھی آواز کے مالک، یہ بولتے تو ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے فرشتے ابھی آ ہی رہے ہیں، اچھا بولتے ہیں، ان کی تقریر سنیے گا، بہت اچھا بولتے ہیں، آواز ہے، بانسری کی سانس ہے،
یہ بولتے لگتا بانسری کی آواز نکل رہی، میٹھی کتنی آکرشک تمہاری مت بھری آواز ہے، دل کو جو اپنا بنا لے وہ ہنسی انداز ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک مرتبہ ایک صحابی ہے، ان کا آخری وقت، ان کا نام ہے حضرت علقمہ کی حضرت بیان فرمائے۔ کبھی کبھی زبان میں نہیں ہوتا ہے، موڈ میں نہیں ہوتا ہے، رہتا ہے زبان میں، نہ جانے کتنے مرتبہ یہ واقعہ بیان کر چکا۔ حضرت علقمہ تھے، ان کا آخری وقت ہے، روح قفس انصری سے پرواز نہیں کر رہی ہے اور زبان سے کلمہ نہیں ادا ہو رہا ہے۔ صحابہ رسول کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، علقمہ آخری وقت بڑے پریشان ہیں، دیکھیں غور سے سنیے، بہت سبق آموز یہ واقعہ ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ان کی زبان سے کلمہ نہیں ادا ہو رہا، نہ روح قفس انصری سے پرواز کر رہی، حضور کیا کیا جائے؟ تو حضور نے فرمایا جاؤ ان کے سامنے اور کلمہ زور زور سے پڑھو۔ جب کسی کا آخری وقت ہو تو اس سے کہنا نہیں چاہیے پڑھو پڑھو کلمہ، بلکہ اس کے سامنے چلے جاؤ، زور زور سے خود ہی کلمہ پڑھو تاکہ اس کی زبان پہ بھی جاری ہو جائے، اس لیے کہ آخری وقت بڑی تکلیف کا وقت ہوتا ہے۔ میرے دوستو، حضرت علقمہ کی بارگاہ میں صحابہ آئے اور زور زور سے کلمہ پڑھنے لگے۔ علقمہ کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی زبان سے ادا نہیں ہو رہا، نہ روح نکل رہی ہے نہ کلمہ ادا ہو رہا ہے۔ میرے رسول کی بارگاہ میں پھر صحابہ آئے، میرے رسول سے عرضی پیش کرتے، رسول پاک تشریف لائے اور تشریف لا کے فرمایا ان کی امی کو بلاؤ۔ ان کی امی کو بلایا گیا۔ امی سمجھتے ہو نا، ماں سمجھتے ہو نا، ماں کا اور امی کا لفظ بڑا میٹھا ہوتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو ماں کو بلایا گیا اور ماں کو کہا گیا اے علقمہ کی ماں یہ تو بتاؤ علقمہ کیسا تھا، علقمہ کیسا تھا؟ تو حضرت علقمہ کی ماں کہتی ہے یا رسول اللہ، علقمہ آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، علقمہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والا، علقمہ نمازی، علقمہ پرہیزگار، علقمہ عبادت گزار، علقمہ قرآن کی تلاوتیں بھی خوب کرتے تھے، آپ کے ساتھ حج بیت اللہ بھی علقمہ نے کیا، عمرہ بھی آپ کے ساتھ کیا، نماز روزہ آپ کے ساتھ، کوئی نماز ایسی ہے جو آپ کے پیچھے نہ ادا کرتے رہے ہوں۔ علقمہ بڑے نیک صالح تھے، بڑے عبادت گزار، پرہیزگار، متقی۔ تو میرے رسول فرماتے ہیں میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ علقمہ نیک نمازی پرہیزگار ہیں، بلکہ میرا مقصد پوچھنے کا یہ ہے کہ اے علقمہ کی ماں، علقمہ کا سلوک میرے ساتھ کیسے تھا، علقمہ کا برتاؤ تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ تو علقمہ کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے رسول سمجھ گئے کچھ دال میں کالا ضرور ہے، تو علقمہ کی ماں سے کہتے ہیں بولو کیا تکلیف تھی؟ علقمہ کی ماں کہتی یا رسول اللہ، جب تک علقمہ کی شادی نہیں ہوئی تھی نا، گھر سے جب باہر نکلتا تھا تو مجھ سے پوچھ کے جایا کرتا تھا، کہیں سفر کے لیے نکلتا تھا تو مجھ سے پوچھ کے نکلا کرتا تھا، مجھ سے مشورہ کیا کرتا تھا، اور جب سے جب سے شادی ہوئی ہے اور بیوی کے آنچل کی ہوا لگی ہے اب مجھ سے مشورہ نہیں کرتا ہے، بیوی سے مشورہ کرتا ہے، جاتا ہے تو بیوی سے پوچھ کے جاتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے کافی دکھ اور تکلیف ہے۔ تو علقمہ کی ماں سے میرے رسول کہتے ہیں اے علقمہ کی ماں، علقمہ کو معاف کر دو، علقمہ کو معاف کر دو۔ حضرت علقمہ کی ماں خاموش ہیں، میرے پیارے رسول سمجھ جاتے ہیں تکلیف زیادہ ہے، صحابہ سے کہتے ہیں لکڑیاں جمع کی جائے، اس میں آگ لگائی جائے، اور جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے اسے دہکتے ہوئے شعلے میں علقمہ کو ڈال دیا جائے۔ اور جب علقمہ کی ماں نے یہ پیغام اور یہ حکم نامہ سنا ہے فوراً چاپ جاتی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے اور کہتی ہے رسول اللہ علقمہ کو آگ کے شعلے میں نہ ڈالا جائے۔ تو میرے رسول کہتے ہیں علقمہ کو اگر تو نے معاف نہ کیا تو اسے جہنم کے شعلوں میں جلنا پڑے گا، اگر تو چاہتی ہے کہ علقمہ جہنم کے شعلوں سے بچ جائے تو اسے معاف کر دے۔ علقمہ کی ماں کہتی ہے یا رسول اللہ میں نے علقمہ کو معاف کر دیا۔ جھوم کے بولو سبحان اللہ، اور توڑ کر بولو سبحان اللہ، اور جم کر بولو سبحان اللہ۔ حضرت کی تشریف آوری ہونے والی ہے، چونکہ بس سواری تیار ہے، حضرت تشریف لانے ہی والے ہیں لیکن ابھی دور ہے۔ جب تک میرا یہ پیغام آپ نشر ہو رہا ہے سماعت کرتے رہیے، جھوم کے کہنا سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ نعرہ لگا دو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
سید مسرور شاہ غنیمی کا دامن. بیٹھ جاؤ مجھے یہ سمجھا ہے. اچھا ہوا کہ آپ کھڑے ہو. کم سے کم جو حضرت کے آنے کا وہ کبھی بھی دولہا آنے والا ہے, کبھی بھی فیضان لے کر آنے والا ہے, وہ کبھی بھی پیغام لے کر آنے والا ہے. جو پیغام میں سنا رہا ہوں یہ کلیمی پیغام ہے. حضرت علقمہ کی ماں نے کہا یا رسول اللہ, توجہ یا رسول اللہ, اگر علقمہ جہنم کے شعلوں میں جلایا جائے گا, میرے معاف نہ کرنے پر تو میں آپ کے سامنے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ یا رسول اللہ میں نے علقمہ کو معاف کر دیا. زور سے بولو, تڑپ کر بولو, یا رسول اللہ میں علقمہ کے تمام خطاؤں کو معاف کرتی ہوں. اتنا کہنا تھا کہ علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا اور روح بھی قبض انصری سے برباد کر جاتی. یہ ہے ماں باپ, یہ ہے ماں باپ کی عظمت. ماں باپ سے محبت کیجیے, اللہ کی عبادت کیجیے, نماز کی پابندی کیجیے, قرآن کی تلاوت کیجیے, پڑوسیوں کا بھی حق ادا کیجیے, دوستوں کا بھی